اچھا افسر بھائی، اچھا آپ کے متعلق بھی پوچھا گیا کہ آپ کی تعریف بھی کی جائے. اچھا تعریف تو الحمدللہ سب کی ہوتی رہتی ہے اور افسر بھائی کی تو بہت ہوتی ہے، لیکن افسر بھائی کا اکاؤنٹس اور فائنانس یہ ان کی فیلڈ ہے، میری میڈیکل کی فیلڈ ہے. لیکن جو کامن چیز مسلمانوں میں ہے وہ قرآن ہے اور اسلام ہے. ہر شخص جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اس معاشرے کی چیزوں کو ایڈاپٹ کرتا ہے، اور ہر ذہن کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے نا، ایک سرکل ہے جس کے اندر وہ رہتا ہے. میں نے کامن مین کی جب ڈسکشن ہم کرتے ہیں کہ جی ہم مفتی بھی نہیں ہیں، ہم عالم بھی نہیں ہیں، لیکن ہم مسلمان تو ہیں، قرآن تو ہمارا پڑھنے کا حق ہے، ترجمہ پڑھنے کا حق ہے. تو کامن آدمی کیا سوچتا ہے، کیا سمجھتا ہے وہ، اور ہمیشہ کوشش یہ ہے کہ اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے، منیمائز کیا جائے. تو یہ افسر بھائی کا تعارف ہے. بھائی الحمدللہ مسلمان ہیں، فائنانس ڈپارٹ سے تعلق ہے اور کامن مین. ٹھیک، امید ہے وہ آبجیکشن وہ بھی ختم. اچھا سورہ بقرہ، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ کون سا وقت؟ اس وقت کا تصور کرنا ہے کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بنانے والا ہوں، لیکن یہ وقت کون سا ہے؟ میں اصل ایشو یہ ہے نا، مطلب یہ آدم سے پیدائش سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. لیکن ایک اور چیز اس میں ہنٹ آ رہی ہے نا، وہ یہ آ رہی ہے کہ جی زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی زمین تخلیق ہو چکی تھی. اس سے تو معنی یہ بنتے ہیں کہ زمین تخلیق ہو چکی تھی، اور زمین کے تخلیق کے بعد یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اگر فرشتے اس وقت یہ بولتے کہ جی کون سی زمین اور کون سا خلیفہ، تو اس کا مطلب ہوتا کہ نہ زمین کی تخلیق ہوئی تھی نہ آدم علیہ السلام کی. لیکن انہوں نے جب یہ بولا کہ جی زمین میں خلیفہ، تو اور انہوں نے بولا کہ جی آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیہ کرے گا. یعنی زمین ان کے سامنے تھی اپنی اصل حیت میں، اور آدم نہیں تھا. آدم علیہ السلام کی مطلب آدم کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کی تخلیق میں. آدم علیہ السلام تو ایک الگ مقام آ گیا نا. ابھی ہم جنرل اس میں ذکر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہا ہے اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے، مطلب یہ عام انسان سے کلام ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے کلام نہیں ہے. قرآن کا جب یہ حکم آ رہا ہے کہ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے، اللہ ہم لوگوں کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کی کہ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیہ کرے گا. جو حالات ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، معاملات جو معاشرے کے ہیں کہ خون ریزیہ کرے گا. اور آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تعریف، مطلب وہ ان سب کے لیے، اللہ کی تسبیح کے لیے تو ہم فرشتے تو کر ہی رہے تھے. ہم تو تسبیح جو ہے وہ فرشتے کر رہے تھے، وہ کر رہے ہیں. اور آپ کو کائنات، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کائنات کا انتظام جو ہے فرشتوں کے سپرد کیا ہوا تھا. اگر اس لائن سے اگر نتیجہ اخذ کریں تو یہی ہوگا کہ مطلب فرشتوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انتظام کا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کا کام تو صرف حمد و ثنا تقدیس تھی، بس اس سے آگے کچھ نہیں تھا. اور فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مطلب اس سے پہلے تک تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں نا کہ جی آپ ایسے کو کر رہے ہیں جو ریزے کرے گا اور تباہ کاری کرے گا، اور صرف اگر حمد و ثنا ہے تو وہ تو ہم آپ کی کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. مطلب فرشتوں کی بھی نالج ہر ایک کی ایک لمیٹڈ ہے نا. ہاں، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جی میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے.
اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. اچھا لیکن اس سے پہلے اسی پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس آیت سے پہلے فرشتے اللہ تعالیٰ سے کرام کر رہے ہیں کہ جی خریزی ہے اور زمین کے نظام کو بگاڑنا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور پہلے بھی ہوتی رہی ہیں خریزیاں. لیکن اسی کے پیرالل اللہ کچھ ایسا بھی کر رہا ہے جو فرشتے نہیں جانتے ہیں. تو وہی اللہ فرما رہا ہے کہ خریزی بھی ہوگی اور سب چیزیں بھی ہوں گی, لیکن میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. نام سکھانے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جتنے بھی علوم ہیں اس پورے عرض پر سب آدم علیہ السلام کو سکھائے. اب یہ کہ جو آدم علیہ السلام کے مطلب 1000 سال تک وہ سب نہیں ہے, بس وہ تو نہیں ہے. پوائنٹ ہے میرا جو ذہن یہاں تک کام یہ کرتا ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں اور وہ علوم حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور تا قیامت, اس سے کہ ہم ظاہر ہیں آدم کی اولاد ہیں, تو جتنی بھی علوم آتے جائیں گے اور بہت سے ایسے علوم ہیں جو ہم سے ابھی مخفی ہیں, آنے والی نسلوں کے لیے کھلیں گے, وہ سب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیا. جیسے جیسے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا, نئے نئے ابھی علوم, جیسے آج کل کے اس میں لے لیں آپ کہ آج کل جو ہے جیسے کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, یا جو بھی الیکٹرانکس کا بول والا ہے, یہ بھی ایک علم ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے آرٹس کے علم ہیں, علوم ہیں, یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارے زمانے میں. آج کی نسل میں یہ علوم ہے, پچھلی نسل میں جو تھا زیادہ تر جیسے ایجوکیشن ہے, فلاسفی ہے, سائیکیٹری ہے, یہ تمام علوم تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے علوم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے ہیں, اور جیسے جیسے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھیں اب دیکھیں پتہ کیا ہے, جب اس کو سادہ سے لفظوں میں بولتے ہیں نا تو نئی نسل ہنسے گی نہیں, اس کی وجہ ہے نا, لوجیکل ہے نا. اچھا جی کمپیوٹر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. نہیں آدم کی اولاد ہیں ہم. اہل ایمان کے طور پہ تو یہ ہمارا ایمان ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, یہ اہل ایمان کے طور پہ ہم بات کریں. لیکن نیو جنریشن جو ہے وہ ابھی اس فیز میں نہیں ہے میچورٹی کے نا. ٹھیک ہے, وہ میچور ہوگی, چیزوں کے اوپر تھوڑا سا وہ کنسیڈریشن ان کی بڑھے گی, تو پھر چیزوں کو وہ ڈفرینشیٹ کرے گی, چیزوں کو سمجھیں گے. لیکن جو ابھی جو ان کی کنڈیشن ہے امیچورٹی کے حوالے سے, تو وہ ان باتوں کے اوپر ہنستے ہیں. اب اس کی میں آپ کو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھاتا ہوں تاکہ وہ سمجھ میں آئے. میڈیکل کیا ہے, اس کی لاجک کیا ہے, مطلب اس کو میں اگر ایکسپلین کروں گا, میں نے کہا کہ ہر بندی کی اپنی اپنی ایک فیلڈ وہ اس کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوتا ہے. میڈیکل میں ہم جینیٹکس کی بات کرتے ہیں, کروموزوم کی بات کرتے ہیں, RNA DNA کی بات کرتے ہیں. ہاں تو بیسکلی ایک سیکنڈ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے یہ نام ہے, ناؤن اسم جس کے کہتے ہیں, مطلب یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. جیسے مثال طور پہ یہ چیئر لے لیں, چیئر بھی ایک ناؤن ہے. جیسے چیئر بولتے ہیں یا کرسی بولتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر ایک خاکہ بن جاتا ہے کہ اس کی نہیں, اس کی یہ شکل ہے. اس کے وہ الفاظ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں نا, کیا اسم سکھائے, اسم سکھائے یا نام سکھائے, کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک نام, ایک پورا کا پورا علم دیا گیا. ہاں ٹھیک ہے, کرسی کا اگر نام سکھائے تو کرسی کا بننے کا ایک پروسیجر, وہ پورا ایک علم دیا گیا نا. تو کوئی بھی علم یا کوئی بھی خیال جو ہم لیٹسٹ دور میں دیکھتے ہیں وہ نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ ہم نیوٹن کی تھیوری کی بات کرتے ہیں, یا ہم بات کرتے ہیں وہ جو سیب کے گرنے کا واقعہ ہے, نیوٹن کا گریویٹی انرشیا کا, اور لا آف گریویٹی کا بات کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ سارا علم پہلے کا دیا ہوا ہے, اور ڈیکوڈ ہم اب کر رہے ہیں. جیسے جیسے زمانے کے ساتھ ساتھ ڈیکوڈ ہوتا جائے, جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا وہ ڈیکوڈ ہوتی جائیں گی. بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم سے جو ہے مخفی ہیں, لیکن آگے چل کر جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا, تو جو میرے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ ہمارا ایک لاشعور ہے. وہ تو سب مانتے ہیں ہاں جی, ایک انسان کا تحت الشعور ہے جس میں وہ
حالیہ جو بھی معاملات ہیں ان سب کو دیکھ رہا ہے اور جس فیز سے گزر رہا ہے. اور ایک لاشعور ہے، تحت الشعور اور لاشعور. لاشعور جس میں ابھی وہ کسی بھی ٹائم پہ ظاہر ہوتی ہے جی اور اس میں وہ کس ٹائم پہ اس کو کیپچر کر لیتا ہے. بہت سے معاملات آنے کی اندازے ہونے لگتے ہیں، کچھ ایسی پیشن گوئیاں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں خواب کی صورت میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارا لاشعور ہے اور ہم وہاں تک ابھی پہنچے نہیں. سیدھی سی بات. سے آج کل کی ایک ریسنٹ جو علم جو ہے وہ ڈیٹا انالیسس کی چل رہی ہے. ڈیٹا انالیسس بہت زیادہ اس پر کام ہو رہا ہے. اب یہ جو آگے چل کر جب پروان چڑھے گی تو اب اس کے کیا مطلب کہ کیا اسکوپ ہوگا، اس کو جو ہے جو علم رکھنے والے ہیں یا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو فالو کریں گے ڈیٹا انالیسس کی، اس کی ضرورت پڑے گی. اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب ہم جو دوسرے حضرت آدم علیہ السلام اور جو ہے اما ہوا کے بعد جو ہے قابل اور حابل کا ہم لوگ نام سنتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. وہ قرآن کے اکارڈنگ جو ہے یا اسلام کے اکارڈنگ ہم لوگ قابل بڑے کو کہتے ہیں اور حابل چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں، اور جو سارا واقعہ. اچھا پرانی کتابیں، قرآن سے پہلے کی کتابیں، اس میں نام الٹ ہے. ان میں جو ہم نے پڑھا ہے قابل کا رول انہوں نے حابل کو دیا ہوا ہے کہ حابل نے قتل کیا. ٹھیک ہے. ہاں نہیں، یہ پرانی بکس کے اندر وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی قرآن کے اندر یہ ہے، یا ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ پرانی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، وہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ مطلب چیزیں کچھ نہ کچھ اس میں ایسی ہوئی ہوئی ہیں جس کے حوالے سے. اچھا اس کا کوئی کیونکہ آئی وٹنس ہمارے پاس نہیں ہے تو اور کوئی الگ الگ کر، تو یہ ایک ایمان اور اس کی بات ہے کہ یہ ہماری کتاب میں ایسا ہے تو یہ ہمارا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو سارا علم دیا گیا، ٹھیک ہے، کوڈنگ کی صورت میں کوڈ کر دیے گئے. اور حضرت قابل اور حابل علیہ السلام میں وہ جینیٹکس کے تھرو ٹرانسفر ہوا، لیکن ڈیکوڈ نہیں ہوا. ہر دور میں جس کی ضرورت پڑتی رہی وہ چیز وہاں پہ ڈیکوڈ ہوتی رہی. ٹھیک. اور یہ ٹرانسفارمیشن کا پروسیس ہے کہ جی شروع سے آخری تک ہوتے 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 ججمنٹ کے ڈے جو ہوگا، قیامت کے دن، اس وقت تک یہ تمام کے تمام علم جو ہے وہ ڈیکوڈ ہو جائیں گے. یہ ایک سمپل سا میری اپنے خیالات ہیں. باقی ہر بندہ اس پہ یقین کرنا، اس پہ تو آپ نے یقین کر لیا کہ جی یہ ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کے اندر باتیں آ گئی. میری باتوں پہ یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک ورڈ ہے اگر ترجمے کی بات کریں، تمام علوم، تو تمام علوم ظاہر ہوں گے. جو ایک یہ کہ وہ پھر آگے پڑھتے رہیں گے. ابھی تک کا حوالے سے بس یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی چیز نئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کوڈنگ کی صورت میں موجود ہے اور وہ اپنے ٹائم بائی ٹائم سامنے آتے رہیں گی. اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا، جیسے پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا خون ریزی وغیرہ کا، تباہی کا، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب چیزوں کے نام یہ سارا سوالات کا سلسلہ جو اللہ نے کیا. پھر فرشتے اس میں جواب دے رہے ہیں. انہوں نے عرض کیا، یہ فرشتے بتا رہے ہیں نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کا علم جو علم ہے وہ لمیٹڈ ہے. نہیں، انسان کا بھی علم لمیٹڈ ہے، لیکن خاص وقت تک وہاں پہ وہ فرشتوں کی انکساری کو شو کر رہا ہے. جی کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں جتنا آپ نے بتا دیا بس اتنا جانتے ہیں. اب لازم بات ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور کو نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ آیات ہیں، کیونکہ وہ افراد جو پرانی بکس اور دوسری کچھ اسٹڈیز رکھتے ہیں ان کے لیے تو کچھ لوگ جو نئے ہیں ان کو شاید اتنا سمجھ میں نہیں آئے، لیکن یہ واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے. نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں. یہ جواب کا ہو گیا فرشتوں کا. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. یہ ساری ایک انکساری اور اپنی لمیٹیشنز کے حوالے سے ان کی ایکسیپٹنس ہے. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے
تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں، جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔